بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جنہوں نے باہر بھجوایا انہوں نے ہی قتل کروایا ارشد شریف کا. گولی اندر سے چلی اور یہ بات اس کا انکشاف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا نے کیا. آج ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے بہت سارے پردوں کو چاک کیا اور ایسی باتیں کی جس سے تحریک انصاف کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی. فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو باہر جانے کا مشورہ دیا، یعنی کہ عمران خان کے اوپر وہ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں کیونکہ آپ کی زندگی یہاں محفوظ نہیں ہے، اور وہ باہر چلے گئے. انہوں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے. دبئی میں ان کا ویزا ختم ہو گیا تھا، دبئی میں ان کا ویزا جتنا تھا وہ انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے بعد ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ کینیا چلے جائیں اور کینیا میں وہ محفوظ رہیں. تقریباً 1 مہینہ وہ کینیا میں رہے اور وہیں پر ان کو سازش کا نشانہ بنایا گیا اور مار دیا گیا. یہ فیصل واڈا کہتے ہیں. فیصل واڈا نے جو آج جو پریس کانفرنس کی اس سے تحریک انصاف کے موقف کی ٹوٹل خلاف ورزی ہوئی ہے، اور بلکہ وہ الزامات جو سے ہیں وہ انہوں نے ہائر اتھارٹی جو تحریک انصاف کی یعنی کہ عمران خان کے اوپر ڈائریکٹلی کہا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں یہ کہا تھا، پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ان کو مشورہ دیا باہر جانے کا انہوں نے ہی قتل کروایا. انہوں نے کہا کہ میری جان خطرے میں ہے، اگر میں قتل ہوا تو جو قتل کروانے والے ہیں وہ بھی مارے جائیں گے اسی وقت، 3 دن کے اندر وہ بھی مارے جائیں گے. یعنی کہ اتنے وہ شور ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ وہ ساتھ بتایا. انہوں نے یہ بتایا کہ گولی جو تھی باہر سے نہیں لگی، گولی اندر سے ماری گئی ہے، اور باہر جو گولیاں نشان ہیں وہ صرف ایک شو کرنے کے لیے کہ یہ باہر سے حملہ ہوا یا باہر سے فائرنگ ہوئی. وہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی کہ جی انہوں نے ناکا لگایا ہوا تھا، یہ لگایا تھا، وہ لگایا تھا. اب بات سامنے آ رہی ہے کہ گولی جو فیصل واڈا گولی کہتے ہیں گولی اندر سے چلی، باہر سے کوئی گولی نہیں لگی، اور جو گولیاں لگی ہیں وہ ایسی جگہوں پہ لگی ہیں جس سے موت واقعہ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ لاہور میں یا کراچی میں ایک بچے کا قتل ہوا، اور ایک شخص جو تھا جو کہ بچے کا ماموں تھا وہ قتل کی نشاندہی کرتا ہوا ساتھ ساتھ پولیس سے گھوم رہا تھا اور تمام باتیں پولیس سے آگے ہی بتا دیتا تھا. تو پولیس کو شک ہوا اور پولیس نے اس کو انڈر انویسٹیگیشن کر لیا. پتہ لگا کہ وہ جو ماموں تھا وہ بچے کا وہی اصل میں قاتل تھا، اور وہ کیونکہ اپنے آپ کو پوز یہ کر رہا تھا کہ وہ بڑا ہمدرد ہے گھر کا، اور بعد میں پتہ لگا کہ اس شخص نے بچے سے بدفعلی بھی کی اور اس کا قتل بھی کیا، اور وہ بچے کو لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے ساتھ ساتھ تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصل واڈا صاحب بھی جو ہیں وہ گرفت ہے، کیونکہ ان کو اتنی باریکیوں کا پتہ ہے. ابھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے، اور ان کی انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ گولی جو سی اندر سے ماری گئی تھی، اور مشورہ دینے والے ہی قاتل ہیں. انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے، اور کہتے ہیں کہ آخری ٹائم تک میرا ارشد شریف کے ساتھ رابطہ رہا ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ کسی کا ارشد شریف سے واسطہ رابطہ تھا وہ میرا تھا. تو اب یہ ان کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی انڈیپینڈنٹ اور فیئر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا کو بھی فوری طور پہ شامل تفتیش کرنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں وہ بتا رہے ہیں ابھی تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں لوگ کوئی بھی. کہ یہ تو سرے سے بات پتہ ہی کسی کو نہیں کہ گولی اندر سے چلی ہے کہ باہر سے لگی ہے. گولیاں لگی ہیں، ابھی تو وہاں ٹیم ہی نہیں پہنچی ہے پوری طرح سے. جو ٹیم پہنچی ہے وہ ناکارہ اور نااہل ٹیم ہے. جب تک وہاں پہ کوئی ایک اچھی انویسٹیگیشن ٹیم جائے اور جو پتہ لگائے کہ گولی کیسے لگی اور سب کی معلومات لے. اور انہوں نے یہاں بیٹھ کے اندازہ لگا لیا، پھر انہوں نے قاتلوں کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنا کے اس کے اندر ان قاتلوں کے نام ڈال دیے ہیں. اور یہ بات ایسی وہ کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو بھی شک ہو رہا ہے، اور دنیا کو بھی شک، انویسٹیگیشن جو کرنے والی اتھارٹیز ہیں انہیں بھی شک ہو رہا ہے کہ اس بندے کو اتنی معلومات کیسے ہو گئی. تو یہ ضرور ان کو انویسٹیگیشن میں لانا چاہیے تاکہ ساری بات کھل کے سامنے آئے. جو بھی ہو قاتل ہو اس کو ہونا چاہیے. ایک ظلم ہوا ہے، اس ظلم کا حساب ہونا چاہیے ہر صورت میں. ارشد شریف کو
جان کا خطرہ اگر بہت زیادہ تھا تو پی ٹی آئی کی 2 گورنمنٹ موجود ہیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب، یہاں پہ بھی ان کو محفوظ کیا جا سکتا تھا۔ ان کو باہر جانے کا مشورہ کیوں دیا عمران خان نے؟ یہ بہت حیران کن کی بات ہے کہ لیکن ایک بات اور بھی سمجھ جاتی ہے، کیونکہ جن کے اوپر لوگوں کو شک ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں، میں نہیں لگا رہا، لیکن لگاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ تو پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو، وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میری اپنی رائے کے مطابق ارشد شریف کے بہت اچھے تھے، اور ارشد شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے بہت سارے پروجیکٹ کیے۔ اس نے جو ٹیررسٹوں کے خلاف جو آپریشن ہوتے تھے ان میں وہ ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، اور جو ایک اچھے تعلقات تھے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا کام، گھٹیا کام کے اندر کوئی دخل اندازی دے گی کہ اس قسم جا کے وہاں پہ جا کے مارے گی۔ یہ مارنے والے جو سے ہوتے ہیں، یہ کچے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے واقعات کرواتے ہیں پیسے دے کے، جن کی جن کے جن کو مارنے سے ہی ان کی عافیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے راز فاش ہونے کی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ارشد شریف کے پاس وہ کیسے راز تھے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان لے لی گئی، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فیصل واڈا نے جس قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، اس سے شک و شبے کی اور بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں۔ وہ عمران خان کے لانگ مارچ کو کہتا ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، اس میں قتل و غارت ہوگا، لاشیں جنازے کو دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی ایسے میں پیر فقیر ہو گئے ہیں، ان کو جنازے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اگر امن پسند اگر مارچ ہو اور اس میں خون خرابہ نہ ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، اس میں نہیں ہوگا۔ خون خرابہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو مارچ کو روکیں گے، وہ گولی بھی چلائیں گے، ہر قسم کریں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی گیم ہے جس فیصل واڈا کو خریدا گیا ہے، اور اس خرید کے اندر یہ سب کچھ جو بول رہے ہیں، کیونکہ عمران خان ان کے استادوں میں سے ہیں، اور عمران خان کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کی ہے، کیونکہ عمران خان نے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں ارشد محمود کو، ارشد شریف کو۔ تو یہ اب یہ ساری چیزیں جو سی ہیں سامنے آئیں گی، اور جس سے اور مزید جو سی ہیں وہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ حکومت کو عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم ایسا اٹھانا ہے جس سے عمران خان کی گرفتاری ممکن ہو، کسی بھی قتل کے الزام میں یا کسی چیز کے بھی الزام میں، تاکہ یہ لانگ مارچ اسے روک دیا جائے، کیونکہ کو لانگ مارچ ہونا ہے، اور اس سے پہلے ایسے کام ہو جائیں گے جس سے عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو جائے، اور عمران خان کی گرفتاری ہو جائے، اور باقی لیڈروں کی بھی گرفتاری ہو جائے۔ تو یہ ناظرین اب صورتحال نظر آ رہی ہے، پاکستان کے حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، اور خرابی اتنی بڑھ جائے گی کہ اگر قتل و غارت نہ بھی ہوا، لیکن حالات پاکستان کے لیے بہت ہی برے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک لی جائے۔